اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارا کچھ حق بنتا ہے کہ ہم اس ایشور کی پہچان کریں کہ اس ایشور نے ہمیں اور آپ کو کیسے پیدا کیا اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی چیزیں نعمت کے طور پر ہمیں دی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ ایک شخص جن کے پاس جوتی نہیں ہے، جن کے پیر میں چپل نہیں ہے، وہ انسان ٹھنڈی کے موسم میں چلتا ہے اور اپنے آپ کو حقیر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو غریب محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے غریب کیا ہے، ٹھنڈ سخت بالکل ہے، جڑاکے کا موسم ہے، لیکن میرے پیر میں جوتی نہیں ہے، میرے پیر میں چپل نہیں ہے، میرے پیر میں موزے نہیں ہے۔ وہ اپنی قسمت کو نکارتے ہوئے، اپنی قسمت کو ڈانٹتے ہوئے، اپنی قسمت پر ماتم مناتے ہوئے چلتا ہے، چلتے چلتے تھوڑی دور جاتا ہے، وہاں پر جا کر ایک لنگڑا آدمی کو دیکھتا ہے، لنگڑا آدمی کو دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ پیر سے معذور ہے، کٹورا لے کر بھیک مانگ رہا ہے، جن کے ہاتھ نہیں ہے، جن کے پیر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے اس آدمی کے اوپر اس کی نظر پڑی، اس آدمی کو دیکھا، قریب گئے اور رونے لگے۔ اس آدمی نے کہا کیا صاحب آپ مجھے دیکھ کر رونے کیوں لگے؟ میں غریب ہوں، یا اللہ نے مجھے ہاتھ نہیں دیا ہے، اللہ نے مجھے پیر نہیں دیا، اس لیے تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب ایسی کوئی بات نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میرے پیر میں جوتی نہیں ہے، میرے پیر میں چپل نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیر سے محروم کیا ہے، اللہ نے تمہیں ہاتھ سے محروم کیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس انسان سے جا کر پوچھئے جس کے پیر نہیں ہے، اس انسان سے جا کر پوچھئے جس کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ ہمارے پاس تو ہاتھ ہے، ہمارے پاس تو پیر ہے، لیکن ایک وقت کا کھانا اگر نہ ملے تو ہم اپنی قسمت پر ماتم کرتے ہیں، ہم اپنی عقل کا قصور ٹھہراتے ہیں، ہم اپنی قسمت پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ مسلمان غریب کہاں سے؟ جن کے پاس کلمہ طیبہ ہے، جن کے پاس لا الہ الا اللہ ہے، جن کے پاس ایشوری کلام ہے، ہر نبی کی دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں، اس کلمے کو میزان کے پلڑے میں رکھ دیے جائے، آسمان و زمین مابین تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور اس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک کلمے کا اتنا وزن ہے، ہم اور آپ غریب کہاں سے ہے؟ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پر غور کرو اور سوچو کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیا ہے، اور یہ بھی کہا لوگوں ہم نے تمہیں وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر پر چلانے کے لیے راستہ بنا دیا ہے، تمہارے لیے سوار ہونے کے لیے کشتیاں بنا دی ہے، تمہارے لیے جہاز بنا دیا ہے۔ اس زمانے میں جب لوگ سفر کر کے حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو 6 مہینہ سال بھر لگتا تھا، لیکن وہی سال بھر کا راستہ ایک مہینہ نہیں، ایک دن میں حل ہو جاتا ہے، ایک دن میں طے ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ہم پر کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اور آپ اللہ کی ان نعمتوں پر غور نہیں کرتے، ان نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ان سے پوچھئے، یا پھر ہاتھ ہے انگلیاں کٹ گئی ہے، ٹرین سے کٹ گئی، جن کے پیر کٹ گئے ہیں ان سے جا کر پوچھئے۔ ہمارے پاس 2 آنکھ ہیں، جن کے پاس 2 آنکھ نہیں ان سے جا کر پوچھئے کہ تمہارا حال کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آنکھ جو اللہ نے آپ کو نعمت کے طور پر دیے ہے، اس کا بھی ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے۔ یہ جو پیر اللہ نے چلنے کے لیے دیا ہے، ایسا نہیں کہ دوسروں کی فصلیں ہم اس کے پیر سے اس کو نقصان پہنچائے، اس کے فصلوں کو ہم پیر سے روند دے۔ یہ جو ہاتھ اللہ نے دیا
کیا ہے؟ یہ جو تھپڑ مارنے کا آلہ انسان کے جسم میں اللہ نے عطا کیا ہے، ہم حلال جگہ پہ مارے، جہاں پر مارنا جائز ہوگا وہاں پر ہم مارے۔ رام جی نے بھی تو یہی کہا تھا کہ کسی انسان کو اگر کسی نے ناحق تھپڑ مارا ہوگا اس کی آتما مجھے کوسے گی، معاف نہیں کرے گی۔ تو میرے بھائیو، اسلام کی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام تو ہمیں بھائی بھائی بتلاتا ہے، اسلام تو ہمیں صحیح یوز کرنے کا راستہ بتلاتا ہے، اسلام تو ہمیں اچھائی کی رہنمائی کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ ان ہاتھوں کا صحیح استعمال کریں، ان پیروں کا صحیح استعمال کریں، ان دماغ کا صحیح استعمال کریں، اور یہ نہ سوچیں ہم نے دنیا میں اپنی طاقت کا استعمال کر لیا، جب چاہا جس کو مارا، جب چاہا زبان چلائی، جب چاہا جس کو مارا، جب چاہا جس کو گالیاں دی، جب چاہا پسٹول ماری، جب چاہا پولیس کسٹڈی، سرکاری پولیس کسٹڈی، جو کوئی مجرم ہو افراد اس کو پولیس کی کسٹڈی میں، پولیس کی حراست میں لیا گیا ہو، لیکن پاور اتنا ہے، طاقت اتنا ہے کہ ان کے ہاتھ میں پسٹول ہے، ان کے ہاتھ میں گولیاں ہیں، ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، اور گولیاں چلائی جاتی ہے ایک منٹ میں 8 ایک منٹ میں 26 گولیاں چلائی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا یاد رکھنا، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، اور اللہ نے قرآن میں تو اسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اے لوگوں، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں نہیں ملے گا؟ مر جاؤ گے، مٹی میں سڑ کر گل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، دوبارہ تمہاری زندگی میں تمہیں دوبارہ وجود نہیں آیا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا ہرگز خیال نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کو الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، ہم انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، ہم انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے کہا کہ ہم انسان کے پوروں کو، انسان کے ناخن جو پور ہوتا ہے اس کو بھی برابر کرنے والے ہیں، اس کو بھی جوڑنے والے ہیں۔ باریک سا چمڑا، یہ باریک سا چمڑا جس کو اللہ جوڑ سکتا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، ہاتھ کو جوڑنے میں کیا ہے، پیر کو جوڑنے میں کیا ہے؟ یہ نعمتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہاتھ دیا ہے، تو نے پیر دیا ہے، تو نے دماغ دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کریں گے، ہاتھ سے پیسہ کمائیں گے، غریبوں میں خرچ کریں گے، مدرسوں میں خرچ کریں گے، پیر میں طاقت دی ہے، چل کر ہم سفر طے کریں گے اور فلاں اچھی مجلس میں شامل ہو کر، اچھی مجلس میں حاضر ہو کر دینی جذبہ پیدا کریں گے، ایمان کی طاقت پیدا کریں گے۔ یہ سوچ ہمارے اندر اور آپ کے اندر ہونی چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ ان نعمتوں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل سے کہہ رہا ہے کہ وہ بیٹے اسماعیل، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے قربانی کر رہا ہوں، میں تجھے قربانی دے رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے، اس میں تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ خواب دیکھ رہا ہے، اتنی بڑی آزمائش۔ بیٹے سے کہا تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد، اے میرے والد محترم، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بھی دیکھے فرما بردار، اللہ نے خواب دکھایا، اللہ نے حکم دیا کہ بیٹوں کو ذبح کرو، اور بیٹے سے مشورہ لیا جا رہا ہے، بیٹے سے رائے پوچھی جا رہی، تو بیٹا کا جواب بھی وہی آتا کہ اے میرے والد، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا وہ کر دکھائیے، اللہ نے جو حکم دیا آپ کو وہ کر دکھائیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو زمین پر لٹا دیتے ہیں اور چھری تیز کرتے ہیں،
زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے اس چھری کو اتنا تیز کیا گیا وہ چھری اتنی تیز تھی کہ اگر اس کو کسی پتھر میں مار دیا جائے، ان کی نوک کو کسی پتھر میں مار دیا جائے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ بن جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، چھری چلانا اب شروع۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم چھری چلاؤ۔ ادھر بیٹے زمین پر لیٹا ہوا ہے، بیٹے نے کہا ابو آپ کپڑا اتار دیجئے اور میرے ماں کو ہدیہ کے طور پر آپ دے دیجئے، میں راضی ہوں، آپ مجھے قربانی کیجئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم اپنا کام کرو، اور پھر اس چھری سے کہا چھری ابراہیم چھری چلائے گا لیکن تو اپنا کام نہیں کرے گی، تو آج کچھ کام نہیں کرے گی۔ ابراہیم چھری چلا رہا ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام وہ کاٹ نہیں رہے ہیں۔ جیسے چھری چل رہی تھی آسمان کانپ اٹھا، زمین تھرا گئی، پہاڑ لرزا گئے، سمندر کی لہریں بند ہو گئی، درختوں کے پتے حرکتیں کرنا بند کر دیے، فرشتے زاروں قطار رونے لگے، اللہ سے کہنے لگے یا اللہ انسان تیری کیسی مخلوق ہے، اے اللہ انسان تیری کیسی مخلوق ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر رہی ہے، انسان کیسی تیری مخلوق ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر رہی ہے، انسان اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا او فرشتوں، جب میں انسان کو بنا رہا تھا، انسان کو پیدا کر رہا تھا، انسان کو وجود میں لا رہا تھا، انسان کو دنیا میں لا رہا تھا، تو میں نے تجھ سے مشورہ مانگا تھا کہ اے فرشتوں میں روئے زمین میں انسان پیدا کر رہا ہوں، روئے زمین میں انسان کی ولادت ہو رہی ہے، روئے زمین میں انسانی مخلوق تیار ہو رہی ہے، میں پیدا کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ میرے فرشتوں تم نے کہا تھا اے اللہ پاپی گنہگار قوم کو زمین میں پیدا نہ کرو، اے اللہ یہ گنہگار قوم ہے، یہ گنہگار انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا، قتل و غارت گیری کرے گا، ایک دوسرے کے اوپر پسٹول چلائے گا، ایک دوسرے کے خون کے حریص بن جائے گا۔ وہ فرشتوں تم نے کہا تھا، تو تم نے جب ایسا کہا تھا تو دیکھ لو آج میرے بندوں کو دیکھو، آج انسان کو دیکھو کہ اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو تو بیٹوں کو بھی ذبح کر رہا ہے، یہ مخلوق اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر رہی ہے۔ فرشتے کہنے لگے وہ ایشور وہ اللہ آپ نے بھی تو کہہ دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں جب اسماعیل کے اوپر چھری چل رہی تھی زمین تھرا گئی، آسمان لرز اٹھا، پہاڑ لرز اٹھے، آسمان کانپ اٹھا، درختوں کی پتے جو ہے درختوں کے پتے حرکتیں بند کر دی، سمندر کی لہریں رک گئی۔ اسماعیل کے اوپر جب چھری چلائی جا رہی تھی میرے پیارے ساتھیوں، ایمان دیکھیے ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ تھوڑی سی سودا پر، تھوڑے سے رقم پر اپنے ایمان کو بیچتے۔ 80-82 سال کی عمر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، پھر اس کو چھوڑ آئے ایسے علاقے میں جہاں پر کوئی نظر نہیں آیا دور دراز تک۔ پھر جب خواب دکھایا کہ ابراہیم اپنے لخت جگر کلیجے کے ٹکڑے کو قربانی کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قربانی کرنے کے لیے لے چلے گئے۔ اب جب اس کے اوپر چھری چل رہی تھی لیکن اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ چھری آج تم ابراہیم اسماعیل کے گلے پر نہ چلنا، آج تم کام نہ دکھانا، ابراہیم اپنا کام دکھائے گا لیکن تم اپنا کام نہ دکھانا، تم اسماعیل کے جسم پر نہ چلنا۔ ادھر چھری کیسے چلتی؟ ابراہیم چھری کو اور تیز کر رہے ہیں کہ کٹ جائے، اوپر سے اللہ جبریل کو کہہ رہا ہے کہ او جبریل چھری چلنے کے درمیان اور کٹنے کے درمیان جتنا وقفہ ہے تم جنت سے دمبا لو اور جلدی سے لے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پہ اس دمبا کو رکھ دو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے جنت سے دمبا لے کر آئے اور اسماعیل کی جگہ پر اس دمبا کو رکھ دیا، اس مینڈا کو رکھ دیا اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دمبا جنت میں کہاں سے تھا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ آدم کے 2 بیٹے تھے، حابل اور قابل۔ جب دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، ایک نے جو گندم فصلیں اور ایک نے دمبا، قابل کی قربانی
حابل کی قربانی قبول، قابل کی قربانی رد ہو گئی۔ جو دمبا پیش کیا تھا اس کو اٹھا لیا گیا تھا، جنت میں رکھ دیا گیا تھا۔ وہ دمبا جنت میں سیر کرتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، وہ دمبا جنت ہی میں تھا۔ اور اس وقت سے لے کر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تک وہ دمبا جنت میں ہی کھاتا پیتا رہا۔ اور اس کے بعد اس دمبا کو جنت سے اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ میں نے آپ سے کئی بار یا آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، وہ دمبا کو بھی فنا ہونا تھا۔ کل من علیہا فان، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وہ دمبا بھی فنا ہو گیا، وہ دمبا بھی فنا ہو گیا۔ تو ایمان دیکھیں میرے پیارے ساتھیوں، امتحان، اتنا بڑا امتحان، اتنی بڑی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور واقعے کی طرف ہم اور آپ توجہ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سے، اللہ ربی ارنی کیف تحیی الموت، ربی ارنی کیف تحیی الموت۔ اے ابراہیم، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کیسے وجود میں لائے گا؟ جب انسان مر جائے گا ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جائے گی، ان کا جسم مٹی میں سڑ کر مل جائے گا، ان کی باڈی ختم ہو جائے گی، ان کا بدن ختم ہو جائے گا، سڑ کر گل جائے گا۔ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا ابراہیم اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے میرے اوپر؟ ابراہیم نے کہا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اے اللہ میرے دل کو اطمینان پہنچ جائے گا، میرے دل کی تسکین ہو جائے گی، میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ مردے کو زندہ کر کے دکھا دے، مردے کو کیسے زندہ کرے گا وہ دکھا دے، اس کے بعد میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ ایمان تو ہے لیکن میرے سامنے آپ کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیے، میرے دل کو قرار آ جائے گا، میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لو، پھر اس کو اڑا کر مانوس کر لو، اس کو پالو پوسو، سمجھاؤ، چلنے کا طریقہ سکھلاؤ۔ جب آواز دو تو پرندہ تمہارے پاس کیسے آئے، کھانے کا اشارہ کرو تو پرندہ کیسے کھائے، اس کو اتنا مانوس کر لو کہ وہ تمہیں پہچان جائے، تم اسے پہچان جاؤ، جب چاہو تم اپنے پاس بلاؤ، اتنا اڑا کر انہیں مانوس کر لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بندر اور بندریا کا ناچ کروانے کے لیے شہروں میں، علاقے میں، محلے میں آتے ہیں، اور ان کی یہ روزی ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، ان کا یہ بزنس مان لیجئے، ناچ دکھا کرو، کچھ چاول لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں۔ جب سب کے سامنے بندر سے کہتا ہوں بندر تم سسرال جا کر دکھاؤ، بندر کیسے سسرال جاتا ہے؟ پھر یہ کہتا ہے کہ جب تمہاری بیوی تم سے ناراض ہو تو اس کا چہرہ کس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہو کر دکھاؤ، تو اس طرح ہو کر بھی دکھاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ابراہیم تم اس 4 پرندوں کو مانوس کر لو، اتنا پال لو، اتنا پال لو کہ وہ تمہاری زبان سمجھ جائے، تمہارا اشارہ سمجھ جائے، پھر اس کو کاٹ دو، قیمہ بنا دو، بوٹی بوٹی کر دو، اور ہر پہاڑوں میں ایک ایک بوٹی اس کا رکھ دو، ایک ایک بوٹی ہر پہاڑ میں رکھ دو، پھر آواز دو کہ اپنے پاس آؤ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس 4 پرندوں کو قیمہ بنایا، بوٹی بوٹی کر دیا، ان کے گوشت کو الگ الگ کر دیے، پہاڑوں میں رکھ دیے، کہیں پر یہ بوٹی، کہیں پر وہ بوٹی، کسی پہاڑ میں ٹانگ، کسی پہاڑ میں ہاتھ، کسی پہاڑ میں پر، یہ تمام چیزیں رکھ دی۔ اس کے بعد ابراہیم نے آواز دی او پرندوں چلے آؤ۔ اس پرندوں میں جو ان کا جسم تھا، ہڈیاں جڑنے لگی، ان ہڈیوں میں گوشت جڑنے
جانے لگا اور اس طرح کر کے وہ پرندہ زندہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس لیے تھا کیونکہ دنیا کو دکھانا تھا، اپنی امت کو دکھانا تھا، اپنی قوم کو دکھانا تھا کہ لوگوں، موت پر شک کرنے والوں، قبرستان پر شک کرنے والوں اور یہ سوچنے والوں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، جن کا یہ ایمان نہیں ہے، سنو، مرنے کے بعد بھی تمہارا دوبارہ زندہ ہونا طے ہے۔ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں قبروں سے نکالے جائیں گے۔ یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، قبروں سے تمہیں نکالنا یہ طے ہے، قبروں سے نکال کر میدان محشر کی طرف تمہیں جانا پڑے گا۔ تو ہمارا اور آپ کا ایمان یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ جو ہمیں زندگی ملے گی اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، ایک بستی سے گزرے، دیکھا کہ وہ بستی ویران پڑا ہے، وہ بستی اجڑ گئی ہے، چھتوں کے بل گری ہوئی ہے۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا بستی گری پڑی ہے، اس کے اندر سامان گرا پڑا ہے، بہت کچھ چیزیں اس کے نیچے دب گئی ہے۔ عزیر علیہ السلام نے اپنے من میں سوچا اور خیال کیا اور اللہ سے سوال کر بیٹھا، اپنے دل میں کہہ بیٹھا کہ یا اللہ، ان مردے شہر کو کیسے زندہ کرے گا؟ اے اللہ، تو اس مردے شہر کو زندہ کیسے کرے گا جبکہ یہ کئی سالوں سے اجڑا پڑا ہے، کئی سالوں سے ویران پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے بہت سی چیزیں دبی ہوئی ہے، ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس عزیر علیہ السلام کو اسی جگہ پہ موت دے دی، اور کتنے دنوں کے لیے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سالوں کے لیے موت دے دی، 100 سال کے لیے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا، 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا، 1 صدی بعد دوبارہ زندہ کیا، اور پوچھا کم لبثت، اے عزیر یہ بتاؤ مرنے کے بعد تمہیں کتنا دن ٹھہرنا پڑا، کتنا دن تم ٹھہرے، کتنا دن تم مرے رہے؟ عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ، ایک دن مرنے کے بعد میں مرا رہا، یا دن کا کچھ حصہ میں مرا رہا، ایک دن میں ٹھہرا، یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا۔ اس لیے کہ جب وہ جاگا، ان کو جب بیدار کیا گیا، وہ دیکھ رہا تھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے، اس کو ایسا لگا کہ دن کا کچھ حصہ میں ٹھہرا۔ اللہ نے کہا عزیر تم 100 سال تک مرے رہے، 100 سال تک تم زندہ نہ رہے، 100 سال تک اسی جگہ پہ پڑے رہے، 100 سال تک اسی جگہ پہ پڑے رہے۔ کہا عزیر فانظر الی طعامک و شرابک، اے عزیر تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو، تم اپنے پینے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، کہ ان کا حال کیسا ہو گیا ہے۔ پھر وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ان کا حال کیسا ہو گیا ہے، ان کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ان کیسے وہ سڑ گیا ہے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں، عزیر علیہ السلام کے سامنے ان کو زندہ کیے جانے لگا، ہڈیوں میں گوشت کا لباس چڑھنے لگا۔ عزیر نے کہا کہ حقیقت واضح ہو گئی، سامنے ظاہر ہو گئی، اے اللہ حقیقت میں وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے، مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں پہلی مرتبہ زندہ ہوا، پہلی مرتبہ پیدا ہوا، اسی طرح تم انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی طاقت رکھتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، سوال ضرور اٹھا، لیکن ایمانی اعتبار سے شک نہیں تھا ان کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔
بلکہ یہ آنے والے قوم اور لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے کہ بہت سے لوگ اب بھی شک کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ باپ چلے گئے قبر میں، دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، نانا چلے گئے، آج تک کوئی لوٹ کے نہیں آیا۔ قبر میں کون سے فرشتے آئے آج تک کچھ خبر نہیں ہے۔ دنیا میں خامخواہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، لیکن آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ اللہ کی قسم، ایسے شک و شبہ میں پڑھنے والوں، تذبذب میں پڑھنے والوں، ایسی سوچ رکھنے والوں، ایمان میں تمہاری کمزوری ہے۔ اگر ایمان میں کمزوری ہے تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ پہلے ایمان اس کے بعد عبادت، پہلے ایمان اس کے بعد عبادت، عمل صالح بعد میں، پہلے ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ میں نے آپ کو 3 مثالیں واقعے کے ساتھ بتایا۔ ایمان ایسا ہو کہ ہماری جان چلی جائے جگہ پہ، ہماری قربانی دینا ہم پر واجب ہو گئی، ہمیں اس جگہ پہ قربانی دینی ہے، اولاد کی دینی ہے۔ اللہ نے ہماری جانوں کو، مالوں کو جنت کی عوض خرید لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمیں جنت مل رہی ہے تو یہ ہماری جان کوئی قیمتی سودا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرتے تو سب کوئی ہے، لیکن کیسا ڈرنا چاہیے؟ حق تقاتی، جیسا ان سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں گشت کرتے ہیں، شہر میں چکر لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی غریب بھوکا تو نہیں پڑا ہوا ہے، کسی غریب کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں، کسی یتیم کے گھر میں کھانا پکا یا نہیں۔ رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کہ دیکھے راستے میں کوئی بھوکا تو نہیں پڑا ہوا ہے، کوئی مریض تو نہیں ہے جن کی عیادت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس چیز کا پتہ کرنے کے لیے اس چیز کی تلاشی میں نکلتے ہیں۔ جب رات ہو چکی تھی، قریب تھا کہ صبح ہو جائے، ان سے پہلے امیر المؤمنین کو نیند آ گئی، نیند کا غلبہ محسوس ہوا، کسی گھر کی دیوار میں ٹیک لگا کر، سہارا لگا کر اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کون؟ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا، جن کو اس دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، جن کو اس دنیا میں جنت جانے کی بشارت دی گئی، جس نے بیک وقت آدھی دنیا میں حکومت کی، جن کی سلطنت رہی، وہ امیر و سرکار رات کی تاریکی میں یتیم کی خبر لینے کے لیے نکل رہے ہیں، غریب کے گھر میں خبر لینے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اتنے میں ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں اپنے بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملاؤ۔ اس بیٹی نے کہا ماں امیر المؤمنین نے ہمیں دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، ہم کیسے پانی ملائیں جبکہ امیر المؤمنین نے ہمیں کہہ دیا کہ پانی ملانا حرام ہے، پانی ملانا غلط ہے، ہم کیسے پانی ملائیں؟ ماں نے کہا بیٹی اس وقت تمہیں امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہا ہے، حضرت عمر کی نگاہ سے تم اوجھل ہو، عمر اس جگہ پہ موجود نہیں ہے، عمر تمہیں دیکھ نہیں رہے، تم پانی جلدی سے ملاؤ، تمہیں کوئی دیکھ نہیں پا رہا بیٹی۔ لیکن میری ماں و بہنوں، جلد سے سننے کے لیے آئی ہو یا میری آواز کانوں پر جا رہی ہو سوشل میڈیا کے ذریعے، میں نے سنا ہے کہ یہاں پر بہت بڑا کانڈ ہوا ہے، میں نے سنا کہ یہاں میں بے حیائی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ میری ماں و بہنوں، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اس بیٹی نے جو جواب دیا تھا وہ تقوی سے بھرا ہوا تھا۔ اس بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین کی نظروں سے ہم اوجھل ہیں، امیر المومنین ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، عمر فاروق ہمیں دیکھ نہیں رہے
ہے، لیکن کیا ہوا؟ عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ایشور تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ایشور تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عمر کی نظروں سے بچ کر کیا ہوگا ماں؟ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کو اللہ کے رسول نے حدیث کے جملوں میں یوں بیان کیا، اتق اللہ حیث ما کنتا، اے لوگوں جہاں کہیں بھی رہو، سمندر کی تہوں میں رہو، سمندر کی لہروں میں بہتے رہو، زمین کے پاتلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں گھس جاؤ، جزیروں میں بند ہو جاؤ، قلعوں میں بند ہو جاؤ، زمین میں چلے جاؤ، کسی گفا میں چھپ جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف پیدا کرتے رہنا۔ جہاں کہیں رہو، جب عبادت کرو تو ایسا سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہ کر سکو تو تصور کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اتنا خیال رکھنا، تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی، تمہارا اعمال قبول ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم دنیا میں جب تک ہمارے سامنے فوٹیج رہے، سی سی ٹی وی کیمرے رہے، ہم ان کیمرے کی نگرانی میں آنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہمارے داہنے کندھے پہ بائیں کندھے پہ دو فرشتے مقرر کیے ہیں، یہ ہماری باتوں کو لکھتے رہتے ہیں، جن کو قرین کہا گیا ہے، اور قرین کا معنی ساتھی ہوتا ہے، یہ ہماری ہر باتیں لکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا خوف کر کے، لوگوں کے خوف کر کے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ؟ اس بیٹی نے جواب دیا کہ ماں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس بیٹی کا تقویٰ دیکھیے کہ ماں عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ نے آیت کے آخر میں، روزے کی فرضیت والی آیت کے آخر میں تقویٰ کا لفظ استعمال کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم ہی پر نہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خوف پیدا کرنے لگو۔ اس آیت میں اللہ نے تقویٰ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی میں نے ایک باریک بات آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو۔ تقویٰ کا مطلب ایک یہ بھی ہے، جیسے سحری ہم اور آپ کھاتے ہیں نا، سحری کھانے کے بعد ہم اور آپ کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، اور جب افطار کرتے ہیں اس کے بعد کھانا پینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو صحیح ہے، یہاں تک سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سحری کو تھوڑا جلدی کھا لیں گے اور افطار کو تھوڑا تاخیر سے کریں گے، یعنی بھوکا زیادہ رہیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ غور سے سنیے، سحری کو ہم جلدی کھا لیں گے، 12 بجے ہی کھا لیں گے، اور افطار رات کے 8 بجے 9 بجے کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے تقویٰ کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے، تسحروا فإن فی السحور برکتن، اے لوگوں تم لوگ سحری کھا لیا کرو اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اور افطار کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، میری امت اس وقت تک بھلائی پہ رہے گی، لوگ اس وقت بھلائی میں رہیں گے، لوگوں میں خیر باقی رہے گا، بھلائی باقی رہے گی جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تھوڑے تاخیر سے اگر افطار کر لیا جائے تو اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیے، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں، میں نے تمہیں سحری کھانے کا حکم دیا ہے، تم یہ نہ سوچو کہ ہم سحری نہیں کھائیں گے، مزید بھوکا رہیں گے، اور بھوکا رہ کے ہی ہم روزہ رکھ لیں گے، اور جب افطار کا وقت آئے گا تو ہم تاخیر سے افطار کریں گے۔ لیکن تقویٰ اس کا مطلب یہ نہیں، تقویٰ کا مطلب تو ہے، اللہ کہتا میرے بندو، میں نے تمہیں کھانے کے لیے حکم دیا، تم
کھا لو، سحری کھا لو، اور سحری کھانے کے بعد میں نے تم پر دن میں تمام چیزیں کھانا حرام کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے کھانا حرام کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے پینا حرام کر دیا قرار دیا ہے، تم سحری کھا لو۔ سحری کھانے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے، افطار کے وقت سے پہلے کچھ نہیں کھاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ میں نے تمہیں کہا سحری کھاؤ، تم نے سحری کھا لیا، پھر میں نے تمہیں منع کر دیا کہ اب تم نہ کھاؤ، پھر جب میرا حکم ہوگا کہ افطار کرو تو تم افطار کر لو۔ میرے پیارے ساتھو، اسی چیز کا نام تو تقویٰ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ افطار کرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ کھا لو۔ اے میرے بندو، میں نے تمہیں منع کیا تھا، تمہارے اوپر حرام قرار دیا تھا کہ دن میں تم کھانا نہ کھاؤ، دن میں تم پانی نہ پیو، میں نے تمہیں کہہ دیا تھا، تم نے وہ سن لیا ہے۔ اب میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم افطار کر لو تو افطار صحیح ٹائم پہ کر لو۔ اگر ان کے کہے ہوئے کے مطابق ہم سحری کھاتے ہیں، اس کے بعد غروب آفتاب تک کھانا پینا بند کر دے تو یہ ان کا حکم ہی نہ ہو۔ اب مزید ہم یوں کیوں دماغ لگائیں کہ ہم زیادہ بھوکے رہیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ اتباع تو اسی چیز کا نام ہے کہ جب ہمیں چلنے کے لیے کہے تو ہم چلے، رکنے کے لیے کہے تو ہم رک جائیں۔ کھانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ سحری کھاؤ، اس کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے کہ افطار سے پہلے کچھ نہیں کھاؤ، کھانا پینا جو حلال چیز ہے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اب افطار کا ٹائم ہو گیا، کھا لو۔ اب ہم اپنے من سے اگر یہ کہیں کہ ہم زیادہ تاخیر کر کے افطار کریں گے ہمیں ثواب ملے گا تو یہ چیز تقوی میں، اس لیے کہ آپ نے اللہ کی بات کو ٹھکرایا، انکار کیا۔ اتباع اسی چیز کا نام ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہے کہ اے میرے نبی، آپ اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی سے محبت کرو، نبی کی اتباع کرو۔ نبی نے سحری کھانے کا حکم دیا ہے، ہم نے سحری کھا لیا، پھر حکم ہوا کہ دن میں کچھ نہ کھاؤ، افطار تک کچھ نہ کھاؤ، اور پھر کہا کہ افطار میں جلدی کرو۔ تو ہم اور آپ اگر جلدی نہ کر کے تاخیر کریں تو یہ ہماری اتباع نہیں ہوگی، ہم نبی کی اتباع نہیں کیے، اور جب نبی کی اتباع نہیں کیے تو اللہ کی بھی اتباع نہیں کیے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آئیے تقویٰ کی اور ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے صحابہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ، تم بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تم بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کوئی پوچھ رہا ہے تم بتاؤ۔ ابی بن کعب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابی بن کعب تم بتاؤ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب نے کہا، اے عمر تم جانتے نہیں ہو کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ مان کے چلیے ہمیں کٹھیار جانا ہے، ہمیں پٹنہ جانا ہے، اور راستہ کانٹے دار جھاڑی ہے، اس جگہ کو کیسے کراس کر کے جاؤ گے؟ اس جگہ میں کیسے کراس کر کے جاؤ گے؟ حضرت عمر نے کہا ہم اس کانٹا کو ہٹا ہٹا کر چلے جائیں گے۔ ابی بن کعب نے کہا، اے عمر جتنا ہی بچنے کی کوشش کرو، جتنا ہی کانٹا ہٹاؤ، ایک دو کانٹا تمہارے پیر میں چبھ ہی جائے گا، تمہارے جسم میں الجھ ہی جائے گا، تمہارے جسم میں الجھ ہی جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا اگر الجھ جائے گا، جسموں میں الجھ جائے گا، پیروں میں چبھ جائے گا، ہم اس کا علاج کر لیں گے، کٹیہار آئیں گے، صدر ہسپتال آئیں گے، وہاں پر اس کا علاج کر لیں گے، مرہم لگا لیں گے، پٹی باندھ لیں گے۔ ابی بن کعب نے کہا عمر اسی چیز کا نام تو تقویٰ ہے۔ دنیا اسی طرح، جس طرح گناہوں کا دنیا، اسی طرح جس طرح کانٹے دار جھاڑی ہے، اسی طرح دنیا گناہوں کا جال ہے۔ قدم قدم پہ گناہوں کے بازار لگے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ گناہوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ گناہوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دور آگے جائیں گے، کٹیہار مارکیٹ آپ کو ملیں گے، وہاں پر لوگ کھینی بیچ رہے ہوں گے، وہاں پر لوگ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، کسی ساتھی نے آپ کو دعوت دی کہ آؤ کھینی کھاؤ، بیڑی پیو،
आओ सिगरेट नोश करो। आपने कहा कि नहीं नहीं मैं इसके आदी नहीं। शैतान ने आपको बहलाना शुरू कर दिया, शैतान ने आपको धकेलना शुरू कर दिया। आप करीब है, 2-4 कदम आगे भी बढ़ाए, लेकिन अचानक ख्याल आता है या अल्लाह आज हम शैतान के बहकावे में आकर ये बीड़ी पीने जा रहे हैं, ये सिगरेट पीने जा रहे हैं, या अल्लाह तू हमें इससे बचा ले। वो इंसान बचकर वापस हो जाता है, फिर कुछ देर आगे जाता है, कुछ दूरी और इख्तियार करते हैं। एक और बड़ा शहर मिला, वहां पर लोग जुआ खेल रहे हैं, वहां पर लोग जुआ खेल रहे हैं। फिर किसी ने आवाज दी कि आओ 10 रुपये लगाओ, 100 रुपये जीत के जाओ, तुम्हारी बीबियां खुश हो जाएगी, तुम्हारे बीबी को कपड़े ला कर दोगे, तुम्हारे बच्चे खुश हो जाएंगे। फिर शैतान बहकाना शुरू कर दिया, आए फला जुआ खेल लो, अरे एक बार कम से कम खेल लो, 2 बार खेल लो, 3 बार खेल लो, तुम्हारा कुछ इनकम हो जाएगा, तुम्हारा कुछ पैसा आ जाएगा। वो इंसान अपना कदम और आगे से बढ़ाता है, कुछ कदम और बढ़ा देता है। फिर ख्याल आता है या अल्लाह मैं गुनाह कर रहा हूँ, फिर वहां से हट जाता है और आगे की तरफ जाता है। फिर कुछ देर और आगे जाते हैं, कुछ दूरी और आगे इख्तियार करते हैं, वहां पर देख रहा है कि लोग शराब बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, शराब की भट्टियां खुली हुई है, शराब के अड्डे खुले हुए हैं, इंग्लिश शराब बिक रही है, आओ शराब पी लो। शैतान ने उनको इतना करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया, शराब का प्याला अपने हाथ में लिया और करीब तक अपने मुंह तक ले जाए और फिर मुंह से हलक तक। इतने में फिर ख्याल आया और वो इंसान शराब का प्याला छोड़कर भाग गया। शराब नहीं पी, हाथ लगाया जरूर लेकिन पिया नहीं। फिर कुछ कदम आगे और बढ़ाते हैं, जहां पर उनको लड़कियां दावत नजारा दे रही है, जहां पर उनको लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए नजर आ रही है, वहां पर लड़कियां उनको बुला रही है। ये इंसान सिगरेट पीने से बच गया, ये इंसान शराब पीने से बच गया, ये इंसान जुआ खेलने से बच गया, ये इंसान शराब पीने से बच गया, लेकिन जाते जाते आखिर में कोई गुनाह कर ही लिया, उनसे कोई खता हो गई, उनसे कोई गलती सरजद हो गई। जितना भी बचने की कोशिश कीजिए, ये बशरी तकाजा है कि उससे कुछ ना कुछ गुनाह हो ही जाएगा। उबय बिन काब ने कहा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरह कांटेदार झाड़ियों को हटाकर चलते हो, 1-2 कांटा पैर में चुभ जाता है, उसका इलाज कर लेते हो, उसी तरह दुनिया गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। अगर लाख बचने की कोशिश बावजूद, बचने की कोशिश करो, बचने के बावजूद तुमसे कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, उसका इलाज भी कुरान बतलाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अय्युकफ्फिरकुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ऐ ईमान वालो, अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो तुम खालिस तौबा करो, करीब है कि अल्लाह तुम्हारे इन गुनाहों को माफ फरमा दे और तुम्हारी इन गुनाहों को माफ करके तुम्हारा एंट्री जन्नत में करा दे, जिनके नीचे नहरें बह रही होगी। रफा यदैहि इला समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ लहराओ, तन्हाई में रहो, खलवत में रहो, जलवत में रहो, अल्लाह को याद करो। आय अल्लाह हमने बचने की बहुत कोशिश की कि हम गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन हमसे गुनाह हो गया है, आय अल्लाह तू हमें माफ फरमा, आय अल्लाह तू हमें माफ फरमा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, हमारी तौबा कबूल नहीं होती है, क्यों नहीं? तुलियत हाज़िहिल आया इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, हलालन तय्यिबा। यहाँ पर अल्लाह ताला लोगों से कह रहा है कि हमने जो तुम्हें रिज़्क दिया है ज़मीन में, जो पाकीज़ा है, हलाल है, उन्हें खाओ। सिर्फ हलाल कह के अल्लाह ने नहीं छोड़ा, हलालन तय्यिबा, पाकीज़ा है, हलाल है, उन्हें खाओ। हलाल हमारे सामने गाय हलाल है, बकरा हलाल है, दुम्बा हलाल है, लेकिन पाकीज़ा रिज़्क़ को खाओ। अगर वही बकरा, वही जानवर हराम कमाई से आपने लाकर किसी के लिए रख दिए,
یا پھر چرا کر لائیں، وہ بکرا تو حلال ہوگا لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہوگا۔ پاکیزہ کا مطلب وہ جانور حلال بھی ہے، بکرا ہے، گائے ہے، دمبا ہے، اور پاکیزہ ہے، خون پسینے کی کمائی کا وہ بکرا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ اے لوگو، ہمارے رزق میں سے پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب اس آیت کی تلاوت کی گئی۔ تلیت هذه الآیہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے سامنے اس آیت کو پڑھی گئی۔ سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے دعا کر دیجئے، اے نبی اے رسول آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں کہ میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں۔ اس کا مطلب ہماری ہر دعا قبول ہو۔ اے نبی آپ ہمارے لیے ایسی دعا کر دیجئے، ایسی دعا کہ ہماری ہر دعا قبول ہو۔ لیکن نبی نے اس موقع پر دعا نہیں کی۔ آج کل کے اگر بابا ہوتے، پکھنڈی بابا، سڑکوں پر بیٹھ کر یا پھر کہیں پہ اڈا کھول کے آپ ان سے جا کر یہ بھی کہیں گے نا کہ فلاں رقصی والے بہت خراب انسان ہے، وہاں پر ہماری شادی نہیں ہونی چاہیے، قسمت معلوم کرنا ہے۔ وہ بابا کہیں گے لاؤ 500 روپیہ، ہم تمہاری قسمت آزما لیتے ہیں۔ ویسے کچھ منتر پڑھے گا جھوٹ موٹ کا، اور پھر کر دے گا کہ نہیں تمہاری شادی رقصی میں ہی ہوگی، اور انسان چکرا جائے گا کہ یا اللہ میں سوچ رہا تھا میری رقصی میں شادی نہ ہو، پھر رقصی ہی میں شادی ہو رہی ہے۔ وہ بابا پھر کیا کہے گا، ہمارے دربار میں آئے ہو نا، سب راستے ہیں۔ اچھا کیا راستے ہیں، کتنا دیو کا 500، 5000 لاؤ، 5000 جمع کرے گا، پھر ایسے اندر منتر پھوکے گا، اس کے بعد کہے گا کہ نہیں تمہارے حاجی پور میں شادی ہوگی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ کیا کہا، اے سعد بن ابی وقاص تم اگر مستجاب الدعوہ بننا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے، تو اطیب مطعمک، اپنا کھانا حلال کر لو، پاکیزہ کر لو۔ یعنی اے سعد بن ابی وقاص، جو تم کھانا کھا رہے ہو، جو تم پانی پی رہے ہو، اس کے اوپر نظر ڈالو۔ آج دن بھر میں ہم نے جو کھانا کھایا وہ حلال کا تھا یا حرام کا؟ اپنے خوراک پر نظر ڈالو کہ ہم اس خوراک کو پاکیزہ طور پر کھا رہے ہیں یا حرام کے طور پر کھا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس کھانا آ رہا ہے یہ حرام کا ہے یا حلال کا؟ یہ ہمارے پاس جو رزق آ رہا ہے یہ حرام کا ہے یا حلال کا؟ یہ ہمارے پاس جو کاروبار ہے یہ حرام کا ہے یا حلال کا؟ ہمارے پاس جو یہ بزنس ہم کر رہے ہیں یہ حرام کمائی سے کر رہے ہیں یا حلال کمائی سے؟ اپنا خوراک، اپنا کھانا حلال کر لو، پاکیزہ کر لو، تم خود مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، داڑیاں تر ہو جاتی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارا کھانا حلال نہیں ہے، ہمارا کھانا پاکیزہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، اگر دعا قبول کرانی ہے تو اپنا کھانا پاکیزہ بنا لو۔ آج مسلمانوں کا حال ویسے برا نہیں ہے، رات کے 3:30 بجے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت تہجد کا ہے، یہ وقت دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے کا ہے۔ حالانکہ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان ہو جائے گی، 1-2 گھنٹہ قبل کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہماری اور آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مسلمان پریشان حال کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا کھانا حلال نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہمیں پیٹا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں بھڑک اٹھو، ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے تکبیرات بلند کرو، نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ دے کر کسی کو مارو، یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس دیش میں جو مظلوموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں
किसी को सरेंडर करने के लिए रखा गया है, किसी को बॉडीगार्ड के तौर पर सुरक्षा के लिए रखा गया है, उनके हाथ में आदमी मौजूद है और उस जगह पे गोलियां चलती है उत्तर प्रदेश में। मेरे प्यारे साथियों, सोचने की बात है। और जिंदगी में ये पहली मर्तबा ऐसा वाक़या हुआ कि पुलिस कस्टडी में कोई आदमी है और उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती है। ये मामूली और कोई आम बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है। इसमें सबको होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमें और आपको अपने अकल को सही इस्तेमाल करना चाहिए और दिमाग लगाने की बात है कि उस जगह पे पुलिस मौजूद है, लेकिन एक भी पुलिस वाला उस जगह पे पिस्टल नहीं उठाने की कोशिश की, गोलियां चलाने की कोशिश नहीं की। असद का इनकाउंटर हुआ, लेकिन जुनैद के कातिलों का इनकाउंटर नहीं हुआ। उस जगह पे पुलिस मौजूद है, सिर्फ 1 फीट की दूरी पर है, 1.5 फीट की दूरी पर है, 10-12 पुलिस उस जगह पे मौजूद है। इतने बॉडीगार्ड उस जगह पे रखा गया है, बावजूद किसी के ऊपर गोलियां चला जाना, मेरे प्यारे साथियों, ये मामूली सी बात नहीं है। सोचने पर हमारी अकल को ये झंझोड़ देती है। ये वाकया हमें और आपको झंझोड़ता है कि जब किसी को मुहाफिज के तौर पर रखा जाए, जब किसी को सुरक्षा के तौर पर रखा जाए, उनके हाथ में कोई अगर हो और उस जगह पे आकर कोई जालिम हथियार चलाए, कोई अपराधी आकर गोलियां चलाए, तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी और आपकी हालत क्या हो सकती है। हमें और आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और सिर्फ मुसलमान देखकर नहीं, बल्कि ये देखकर कि आज इनके साथ ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ ऐसा होगा। पुलिस वालों, उस जगह पे तुम अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते, उस जगह पे तुम भी अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते, तो ना जाने कितने ऐसे पुलिस भी बचते। खुदा ना खास्ता तुम पर भी गोलियां चलाई जाती। जो पुलिस अपने देश के हिफाजत के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने आबा अजदाद के वतन को छोड़कर, अपने इलाका को छोड़कर दिन रात कहां पड़े रहते हैं, ड्यूटी देते हैं इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश में गरीबों को हक दिलाने के लिए, मजलूमों को हक दिलाने के लिए। उसी पुलिस के ऊपर अगर गोलियां चलाई जाती तो क्या हाल होता। इसलिए हम और आप जाती तौर पर नहीं, बल्कि मजलूम, गरीब, लाचार, बेबसों के ऊपर अपना आवाज उठाएं, उनके हक के लिए आवाज बुलंद करें। मेरे प्यारे साथियों, अपना ईमान मजबूत कीजिएगा। अपना ईमान अगर मजबूत रहेगा, हम और आप सुकून से रहेंगे, इत्मीनान से रहेंगे। ऐसे कई लोग आएंगे, फिरौन को भी था हुकूमत का नशा, फिरौन को था भी हुकूमत का नशा। जब गर्क होने लगे फिरौन, तो कहने लगा कि इस कुर्सी का क्या फायदा। मेरे प्यारे साथियों, फिरौन भी बड़ा जालिम था, बड़े बड़े जालिम बादशाह इस जमाने में भी मौजूद है, उस जमाने से ही आ रहे हैं। कितने लोगों को परेशान किया, लोगों की खोपड़ियां, ये जो सर के खोपड़ी हैं, तोड़कर, इसको पिस्टल से मारकर, हथौड़ी से मारकर, इन पर लोहा चलाकर, इन पर आला चलाकर, इन खोपड़ियों को तोड़कर पुल बनाया गया, उसके ऊपर सवार होकर चला गया। इस तरह बड़े बड़े जालिम आए, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सबका अंजाम वही हुआ। अगर यकीन ना हो, शमशान घाट का एक बार दौरा कर लो, कितने ऐसे जालिम बादशाह पड़े हुए हैं। अगर यकीन ना आए तो मुसलमान की कब्रिस्तान में जाओ और देखो कि कितने ऐसे मुर्दे लाश पड़े हुए हैं। इस देश में हुकूमत करने वाले, इंडिया में हुकूमत करने वाले, पाकिस्तान में हुकूमत करने वाले, अमेरिका में हुकूमत करने वाले, एक शख्स दौड़ता हुआ जाता है और देखता है कि मुसलमान, हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी को मार दिया गया, देखता है कि हिंदुस्तान में राजीव गांधी को मार दिया गया, हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाता है कि नहीं रहेंगे इस देश में, इसलिए कि यहाँ मौत आती है। इराक भागता है, वहां जाकर देखता है और लोगों से कैफियत पूछता है। लोगों ने बताया कि सद्दाम एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसको मार दिया गया, फांसी दे दी गई। वो दौड़ता हुआ भागता है, सऊदी अरब जाता है, मस्जिद नबवी में ऐलान होता है कि नहीं, यहाँ पर जनाजा तैयार है, लोगों आओ, जिसको जनाजे में जाना है। फिर वहां से भागता है, एक मस्जिद दिखाई दी, उस मस्जिद में लोग गुनगुना रहे हैं। उसने लोगों से पूछा, लोगों क्या हाल है, यहाँ पर लोग आपस में क्यों बैठे हुए हैं? सबने कहा यहाँ लोग किताब पढ़ रहे हैं।
کہا کون سی کتاب؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ اس میں لکھا ہوا ہے انسان کب مرے گا، انسان کب مرے گا، انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں۔ وہ انسان دوڑتا ہوا جاتا ہے، بھاگتا ہوا جاتا ہے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سننا شروع کر دیتا ہے، قرآن پڑھتے جاتا ہے، قرآن کی اس آیت تک پہنچتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوگوں بھاگو، جہاں بھاگنا ہے تمہیں آخر موت پکڑے رہیں گی۔ جب وہ یہ پڑھتا ہے تو ہندوستان پھر واپس آ جاتا ہے، اپنا ملک واپس آ جاتا ہے کہ نہیں، بھاگنا نہیں ہے، موت ہر جگہ آتی ہے، پاکستان میں آئیں گی، عراق میں آئیں گی، ایران میں آئیں گی، اسرائیل میں آئیں گے، بھاگنا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے سب سے ہوشیار عقل مند انسان اسی کو کہا جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کو یاد کر کے موت کی تیاری کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان ظالم بادشاہوں سے، ان ہٹلروں سے، ان راونوں سے کوئی کہے کہ راونوں، ایک دن جب پرلے کا دن ہوگا تم بھی مانتے ہو، جب جزا کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا، سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سارے لوگ جمع ہوں گے، آواز دی جائے گی، اللہ کہے گا آؤ ظالم بادشاہوں، ہندوستان کے بادشاہ آؤ، کہاں ہے بادشاہ، آؤ عراق کے بادشاہ آؤ، آج کس کے ہاتھ میں سلطنت ہے، آج کس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، آج کس کے ہاتھ میں حکومت ہے، کسی کا پاور نہیں چلے گا، کسی کی قوت نہیں چلے گی، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، زمین اللہ کے ہاتھ میں، آسمان اللہ کی مٹھی میں، ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو گھبرانا نہیں ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، پیدا کرنا ہے، حلال روزی کمانا ہے، دیش کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور سارے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ملک کے لیے خصوصاً ہمارے مسلمان بھائی جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، جو لوگ بھی اس دنیا میں کم ہے ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ بڑی ذاتی کے لوگ انہیں نہ ستائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں چلتے چلتے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، انسان ہونے کے ناطے، بشری تقاضا ہونے کے ناطے مجھے ایک چھوٹا بھائی سمجھ کر، دینی بھائی سمجھ کر معاف کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔